بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، قرآن پاک کی واحد لاڈلی صورت جو اللہ تبارک و تعالی سے لڑتی ہے، لیکن کس کے لیے؟ یقیناً اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے والے کے لیے، اور اس سورہ مبارکہ کے حیرت انگیز فائدے جان کر آپ بھی دنگ رہ جائیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے۔ آخر وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے اور اس کے حیرت انگیز فائدے کیا ہے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیات کی ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کے لیے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کرتی رہے گی جب تک اس شخص کو بخش نہ دیا جائے گا۔ وہ صورت سورہ ملک ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر بن مروہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا گیا تو اس کی جانب 30 آیات والی ایک سورت مبارکہ بھی آ کر کھڑی ہو گئی جو اس کے حق میں لڑنے لگی۔ جب ہم نے واپس آ کر قرآن مجید میں 30 آیات والی سورت تلاش کی تو وہ سورہ ملک تھی۔ ناظرین کرام، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ میں سے کسی ایک نے دوران سفر لا علمی میں ایک قبر کے اوپر اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی کو یہ علم نہ ہو سکا کہ اس جگہ کسی کی قبر ہے۔ اچانک اس قبر میں سے کسی انسان کی سورہ ملک پڑھنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ ختم ہو گئی۔ واپسی پر اس صحابی نے اس تمام واقعہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں نے لا علمی کی بنا پر اپنا خیمہ ایک قبر پر نصب کر دیا۔ اچانک مجھے کسی انسان کی سورہ ملک کی تلاوت کرنے کی آواز آنے لگی، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک پوری پڑھ ڈالی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت عذاب روکنے والی اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 اور 14 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکہ میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جب اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت فرماتے۔ جب مشرک سنتے تو قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ زیادہ اونچی آواز سے قرآن نہ پڑھیں کہ سن کر مشرک آپ کو اور قرآن مجید کو گالیاں دیں، اور نہ ہی اتنی نیچی آواز سے پڑھے کہ آپ کے اپنے ساتھی بھی قرآن پاک کی آواز کو نہ سن سکیں۔
درمیانی آواز سے قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی تمہاری ظاہری اور باطنی باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہ تو سینوں کے بھید جاننے والا ہے۔ وہی نہ جانے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور وہ باریک بین اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے کہا، میں تجھے ایک ایسی حدیث نہ ہدیہ کروں جس سے تو خوش ہو جائے؟ اس آدمی نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سورہ ملک خود بھی پڑھیں اور اپنے اہل و عیال اور گھر کے تمام بچوں، حتیٰ کہ اپنے پڑوسیوں کو بھی پڑھنا سکھاؤ، اس لیے کہ وہ قیامت کے روز عذاب سے نجات دلانے اور جھگڑا کرنے والی ہے۔ ناظرین کرام، انہوں نے مزید فرمایا، قیامت کے روز پڑھنے والوں کی بخشش کے لیے اپنے رب سے جھگڑا کرے گی اور اس کے لیے جہنم کی آگ سے نجات طلب کرے گی۔ نیز سورہ ملک پڑھنے والوں کو عذاب قبر سے بھی بچائے گی۔ اس لیے آپ بھی کوشش کر کے روزانہ سورہ ملک سونے سے پہلے ضرور پڑھ لیا کریں، کیونکہ سونے سے پہلے اگر سورہ ملک پڑھ لی جائے اور خدا نخواستہ رات کے وقت موت واقع ہو جائے تو یہ سورہ ملک اس شخص کی بخشش کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرتی ہے، اور اس کے پڑھنے کی برکت سے اس شخص کی مغفرت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ دوستو، اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔